اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آداب الشیخ والطالب، شیخ کے آداب اور طالب کے آداب. کہ استاد بے محاب کے جاڑے شان شگردان دی جی ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستعمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمعه ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. چلو جی کدے گئے عبداللہ لتیان کرے جی نال آشے پہ کھیامی میں اور مہم سے ہے بھی اور بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفت شیخ کے آداب کی اور طالب کے نالاشے بھی کیا. وذالکا یہ اس لیے کہ علم الحدیث علم شریف ہے بوجہ اس علم کے ہونے کے کہ یہ مضاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. لہذا مناسب ہے جو یہ حدیث کا علم پڑھاتا ہے جو حدیث پڑھنے گیا ہے یہ کہ وہ موسوم ہو مکارم اور محاسن الشیم کے ساتھ اور شریک ہیں دونوں. کچھ باتوں میں شریک ہیں کچھ میں علیحدہ ہیں. شریک ہیں دونوں نیت کی تصحیح میں اور تطہیر اعراض دنیا سے. اس میں دونوں کیا ہیں شریک. اور تحسین الخلق استاد تک کا بھی اخلاق اچھا ہو تاکہ شاگرد جو ہے وہ بھی اخلاق اچھا اپنائے جی. اور دیکھو تصحیح نیت کی ہے کہ خالی ہونا نیت کا ریا سے دکھلاوے سے. تحقیق وارد ہے یا حدیث شریف جس نے سیکھا علم ان علوم سے کہ جس علم کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی تو وہ کون علوم دینیہ تو نہیں سیکھا اس نے اس کو مگر تاکہ حاصل کرے علم کے سبب سے عارضاً سامان دنیا سے مکر چکر. تو سونے فرمایا نہیں پائے گا جنت کی خوشبو قیامت والے دن یعنی ریحہ یعنی جنت کی خوشبو. اور حالانکہ جنت کی خوشبو پائی جائے گی 500 سال کے پہلے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی جی. بلے 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 بلے. چلو جی اور منفرد ہو شیخ کس کے ساتھ جی. خلاصہ یہ ہے وہاں پہ کہ شیخ کے آداب سے خاص کر کے کہ جب احتیاجی ہو طرف ان حدیثوں کے جو شیخ کے پاس ہیں تو شیخ بیٹھ جائیں کس کے لیے سنانے کے لیے وجوباً اگر وہ ایک ہی اور ہے کو نہیں ہے تو اور یا استحساناً اگر ان کی مثل وہاں موجود ہے. اور یہی صحیح ہے. تحقیق بیٹھتے تھے امام مالک لوگوں کے لیے حالانکہ آپ کی عمر 20 سے کچھ زیادہ سال تھی اور لوگ جو ہیں وہ متوفرون تھے اور شیوخ ان کے جی زندہ تھے ابھی لیکن لوگ آ جاتے تھے. اور اسی طرح بیٹھتے امام شافعی رحمہ اللہ اور لیتے ان سے علم سن حداثت میں سیت سے کہ حمل عنہما بعض و شیوخ ما اور ان آسان تھے ان سے ان پر اقدم بھی تھے لیکن پھر یہ بھی اس کے باوجود یہ بیٹھتے حدیث پڑھاتے تھے جی. اچھا جی اور منفرد ہے شیخ بائیں طور کے حدیث سنوائے جب محتاجی ہو شیخ کی طرف اور مسئلہ اور نہ حدیث بیان کرے ایسے شہر میں کہ اس میں اولا اس سے موجود ہے بلکہ رہنمائی کرے طالب علموں کی اس اولا کی طرف کہ وہ بڑے شیخ موجود ہیں ان سے جا کر حدیث سیکھو بس مسئلہ. اور نہ چھوڑے کسی ایک کو حدیث سنانا نیت فاسدہ کی. اگر شریعت کی نیت فاسد بھی ہے نا شاگرد کی تو پھر بھی اس کو حدیث سنانی نہ چھوڑے. اور بے خود رو
وینا پہ ہیں اور ولایت روکو، یعنی نہ رکے کسی ایک کو حدیث پڑھانے سے بوجہ ہونے اس کے ایک کے غیر سے، کیونکہ امید کی جاتی ہے اس کے لیے اس کی نیت کی صحت کی بعد میں، باوجہ اس کے جو بعض سلف نے فرمایا کہ ہم نے علم تو طلب کیا تھا لغیر اللہ تعالیٰ، لیکن علم نے انکار کر دیا، مگر یہ کہ ہوگا وہ کس کے لیے؟ یہ وہ غالب ہے علم الکتاب و سنہ میں۔ تو جب بندہ ساری عمر جامع المعقول ہی رہے تو پھر تو نہیں نا، کہ اس لیے کیونکہ معال ان دونوں کا اور نتیجہ ان کا ان دونوں کے صاحب کے لیے یہ کہ اس کا حال اللہ کرتا اچھا ہو جاتا ہے، اور خاتمہ بالحسنہ اس کا معال ہو جاتا ہے جو کتاب و سنت کے ساتھ جڑا رہتا ہے جی، جو کتاب و سنت کے ساتھ، اور یہ کہ تطہر کرے، کیا کرے؟ صاف ستھرا ہو، اور بیٹھے استاد کے بیان ہو رہے ہیں، بیٹھے وقار کے ساتھ، اور نہ حدیث بیان کرے کھڑے کھڑے، اور نہ جلدی اور نہ راستے میں، نہ بائیں طور کے راستے میں بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے یا گزرے۔ ہاں اگر مجبوری ہو نا، اللہ کو آ رہا ہے جی، تو پھر حاصل یہ ہے کہ حدیث بیان کرے وقار عظمت کے ساتھ۔ علامہ کازرونی، فارسی گاف گازرونی، شارح بخاری، پس تحقیق روایت کی انہوں نے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ ارادہ کرتے نا یہ کہ حدیث پڑھانے بیٹھیں تو آپ وضو کرتے اور بیٹھتے علی صدر فراش ہی، اور داڑھی کو کنگھا کر لیتے، اور تمکن فی جلوسی بے وقار و حایت و حدہ صاحب جی اگے جی، مگر یہ کہ مجبور ہو اس کی طرف بھی، راستے میں اگر کوئی کسی نے حدیث پوچھی ہے ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر وہ مجبوری بن گئی ہے، اور یہ کہ رکے حدیث بیان کرنے سے جب کہ خوف کرے محدث تغیر کا یا نسیان کا، مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، جب ایسے حالات آ جائیں کہ جہاں کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو پھر حدیث بیان کرنی چھوڑ دیں، پڑھانی چھوڑ دیں بھی، کیونکہ گڑبڑ ہو جائے گی جی، سمجھی؟ اس لیے تو بار بار پڑھیں کہ بھی جو اوائل زندگی کی روایتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو بعد میں ہیں ان کو وام ہو گیا اس لیے وہ ضعیف ہیں جی۔ ادھر دیکھو میرا کچھ لگ دیا، اللہ جانے یہ دونوں چیزیں کون؟ نسیان اور تھوڑا تعاون کر مختل ہو جا، بڑھاپا بیماری مختل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، وگرنہ پس تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ فوت ہونے کے وقت بھی آپ نے حدیث پڑھی تھی، یاد آیا؟ اور تحقیق حدیث بیان کیا 100 سال کے بعد بھی صحابہ پاک اور تابعین کی ایک جماعت نے، ان کی عمر 100 سے گزر گئی تھی، تب بھی وہ حدیث سناتے تھے جی، تب بھی یہ مفسرین نے لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں عربی تفسیروں میں، جہاں ہے نا کَیْلَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص علماء کو اس سے محفوظ رکھتا ہے کہ وہ بڑھاپا ہے تو ان کو کوئی چیز یاد نہ رہے، اور جو الٹ پلٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے جی۔ ہاں کچھ اپنے طرف میں تو ٹورنا ہے نا، گیٹ ٹورو تو تا نا، تو جب گیٹ اتنے لمبے پیر ہو تو پھر تو نہیں نا جی میں۔ اچھا جی، اول مارازن ہے جی اگے جی، شابہ جی۔ اچھا اور مسئلہ یا بھائی، اور جب بیٹھے مجلس املا میں جب شاگردوں ان کو حدیثیں لکھوا رہا ہو تو یہ کہ ہو اس کے لیے ایک مستملی یاقظن، جاگنے والا، یاقظ کا مطلب سمجھدار، جڑا لفظ استاد کے پورے سن کے پھر آگے دوسروں تک وہ پہنچائے جی، سمجھے ہی؟ اور دیکھو دروں یعنی مناسب ہے یہ کہ ہو اس کے لیے مستملی یاقظ، مراد اس سے وہ جو پہنچائے حدیث کو جب کہ جماعت کثیر ہو، اور تکاثر جمع کے وقت ایسا حیثیت سے کہ نہیں کافی مستملی واحد تو پھر مستملیین ہو جائیں، مستملین ہو جائیں، اور مناسب ہے یہ جو مستملی ہے یہ ہو اونچی جگہ پر، کرسی پر یا اس کی مثل پر یا کھڑا ہو، تاکہ ابلغ ہو کن کے لیے؟ سامعین تک ان کو اچھی طریقے سے بات پہنچائی جا سکے جی۔ اور منفرد ہے طالب، اب طالب کے علیحدہ سنیں، طالب کے یہ کہ توقیر کرے، تحقیر نہیں وہ ہاں توقیر، ہاں بچ آ گیا تم جی،
توقیر کرے کس کی؟ شیخ کی. ہر سلنڈر تو بات کر استاد پیسے بے یو بکرت شیخ، یہ کہ توقیر کرے اور ولا ید جیرا ہوا و خود اے لا یو کے او فی الدجر ول، پریشان نہ کرے ان کو. جی اینی شفقت فرما دے بھی پیار نہ رہ وہ آکو کچھ نہ تھوڑی مہربانی جی، اور میری کوئی غرض نہیں. اور وَيُرْشِدُ غَيْرَهُ، اور یہ طالب رہنمائی کرے اپنے غیر کی اس کے لیے جس کو اس نے سنا ہے جی، یعنی مزید پھر آگے پڑھائے. اور نہ چھوڑے فائدہ حاصل کرنا، یہ طالب کی شان ہے، حیا کی وجہ سے یا اے شاباش سے. اور کیا کرے؟ اور لکھے وہ جو اس نے سنا ہے اس کو پورے طور پر لکھے. اور یا تنی پھر پوری دھیان کرے تقیید کے ساتھ، کتاب قابو رکھے اور ضبط کے ساتھ. اور مذاکرہ کرے اپنے محفوظ کا، جو یاد کر لیا ہے نا اس کو دہراتا رہے تاکہ راسخ ہو جائے اس کے ذہن میں، تاکہ چلو جی. شیخ اور طالب کے آداب اور مہم سے ہے بھی بسم اللہ معرفت شیخ کے آداب کی اور طالب کے آداب کی، اور شریک ہیں دونوں تصحیح نیت میں اور پاک ہونے میں دنیا کے اغراض سے، اور تحسین خلق ہو بس، اور منفرد ہو شیخ اس بات کے ساتھ کہ سنوائے حدیث جب محتاجی ہو اس کی طرف. نمبر 2، اور نہ حدیث بیان کرے ایسے شہر میں کہ اس میں اولا ہے اس سے، بلکہ رہنمائی کرے اولا کی طرف. 3، اور نہ چھوڑے کسی ایک کو حدیث پڑھانا نیت فاسدہ کی وجہ سے. 4، گڑیاں نال، اور یہ کہ طہارت حاصل کرے اور بیٹھے وقار کے ساتھ، اور نہ حدیث سنائے کھڑے کھڑے، اور نہ جلدی جلدی، اور نہ راستے میں. ہاں مگر یہ کہ اگر مجبور ہو اس کی طرف اور یہ کہ رک جائے حدیث بیان کرنے سے جب خوف کرے تغیر کا یا نسیان کا. کس وجہ سے؟ مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے. اور جب پکڑے مجلس املا کی، حدیث لکھوانے کی، یہ کہ ہو اس کے لیے مستملی یا کے زون. اور اب طالب اور منفرد ہے طالب بہی طور کے توقیر کرے شیخ کی اور نہ تنگ کرے اس کو. اور پیچھے آپ نے واقعہ پڑھا جناب عبداللہ بن عباس باہر جا کر بیٹھ گیا جی تو اندر سے نکلے، کہا تو میں نے بتایا نہیں ہے جی. تو کہا جی کہ میں حاصل کرنے آیا ہوں. یاد ہے واقعہ؟ اور رہنمائی کرے اپنے غیر کی، ما سامعہ ہو کی، اور نہ چھوڑے فائدہ حاصل کرنا حیا کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے. اور لکھے ما سامعہ ہو کو پورے طور پر، اور توجہ دے تقیید اور ضبط کے ساتھ، اور مذاکرہ کرتا رہے اپنے محفوظ کا تاکہ راسخ ہو جائے اس کے ذہن میں. چل میں نے کیا آداب شیخ اور طالب اور مہم سے ہے بھی معرفت شیخ اور طالب کے آداب کی، اور شریک ہیں دونوں تصحیح نیت اور تطہیر من اعراض دنیا میں اور تحسین خلق میں. اور منفرد ہے شیخ بہی طور کے سنوائے جبکہ محتاجی ہو حدیث کی طرف، اور نہ حدیث بیان کرے ایسے شہر میں جس میں اولا ہے اس سے، بلکہ رہنمائی کرے اس کی طرف. اور نہ چھوڑے کسی ایک کو حدیث سنانی نیت فاسدہ کی وجہ سے، اور یہ کہ پاک ہو اور بیٹھے وقار کے ساتھ، اور نہ حدیث بیان کرے کھڑے ہو کر، اور نہ جلدی سے، اور نہ راستے میں، مگر اگر محتاجی ہو اس کی طرف. اور یہ کہ رک جائے حدیث بیان کرنے سے جب کہ ڈرے خوف ہو تغیر کا یا نسیان کا، مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے. اور جب بیٹھے مجلس الاملا میں تو مناسب ہے یہ کہ اس کے لیے مستملی یقظ اور منفرد ہے طالب بہی طور کی عزت کرے شیخ کی اور نہ تنگ کرے شیخ کو، اور رہنمائی کرے اپنے غیر کی اس کے لیے جس کو اس نے سنا ہے.
اور نہ چھوڑ دے فائدہ حاصل کرنا حیا یا تکبر کی وجہ سے، اور لکھے وہ جس کو اس نے سنا ہے پورے طور پر، اور کوشش کرتا رہے تقیید اور ضبط کے ساتھ، اور مذاکرہ کرے اپنے محفوظ کا تاکہ راسخ ہو جائے اس کے ذہن میں۔ سن و تحمل والاداء حدیث اٹھانے کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ پڑھائے تو کس عمر میں پڑھائے؟ جی ومن المهم معرفة سن التحمل والاداء والاصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته۔ اور مہم سے ہے تحمل کے سن کی معرفت اور ادا کے سن کی معرفت، جان کرے جی۔ اب پہلے تحمل، اور اصح اعتبار ہے سن تحمل کا تمییز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تمییز کے ساتھ۔ اور دیکھو سن تحمل بعد نے کہا کتنے سال کا ہو تو 5 سال، سمجھے، اگر سیاح ہے، بعد نے کہا 30 سال کے بعد، بعد نے کہا 20 سال کے بعد۔ اور تمییز خطاب کو سمجھنا اور جواب دینا بجائے ثواب پر۔ اگر کو پوچھے بھی کیا سنا ہے تو وہ صحیح طریقے سے جواب دے لیجیے۔ اچھا جی، اصح اعتبار ہے سن تحمل کا تمییز، اصح یہ ہے سماع میں۔ کس میں؟ سماع کے اندر اتنی عمر ہو کہ بات سمجھ سکے، بات سمجھ سکے، سمجھنا پہ، یعنی دون الحضور للبرکت والاجازت بعد الاہل، اس کے لیے نہیں، یعنی خود سمجھنا ہو تو اتنی عمر ہے۔ اور تحقیق جاری تھی عادت محدثین کی اپنے بچوں کو حاضر کرنے کی حدیث کی مجالس میں، اور لکھتے تھے ان کے لیے یہ کہ یہ حاضر ہوئے تھے فلاں فلاں محدث کی بارگاہ میں، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں نا جی حدیثیں پڑھ لیں، ضروری تھا اس کی مثل میں مسمع کی اجازت سے، کہ جن کے پاس وہ بیٹھے نا جی تو وہ ان کو اجازت دے دیتا کہ یہ جو بچہ 3 سال کا تم لے کر آ رہے ہو نا، جب بڑا ہو جائے پڑھ جائے تو میری طرف سے اس کو روایت کرنے کی اجازت ہے۔ آگے سمجھے۔ اور اصح سن طلب میں بنفس ہی یہ ہے کہ ایت اہل لذالک، کہ اس کا اہل ہو، کہ اس کو پوری سمجھ آئے، پوری۔ اب ہمارے اس علاقے میں خاص کر کے عربوں میں تو ہو گیا، لیکن خاص کر کے ہمارے علاقے میں جب تک کسی کو بنیادی علوم نہیں آتے اس وقت تک اس کو حدیث پڑھانی کیا سمجھ آئے گی؟ اس کو سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھائیں گے ہم اس کو؟ اچھا جی، مسئلہ اور صحیح ہے کافر کا تحمل بھی۔ کافر اگر حدیث سنے تو بیٹھ کر سنے، جب کہ ادا کرے اس کو اپنے اسلام کے بعد، سمجھے؟ مثلا 15-16 سال کا کوئی لڑکا کافر ہے، وہ آ کر حدیث کی محفل میں بیٹھا سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو کہ ڈنڈا مار کے باہر کر دیں؟ ورنہ بات سچی کس طرح ہوگی جی؟ تو لہٰذا لیکن یہ ہے کہ آگے سنائے تب قبول ہوگا جب اسلام لائے، تو پھر کیا اسلام لائے پھر ہے جی۔ اور سمجھے ہی اور بے خود رو میرا کچھ لگ دیا اور نا اطفال یہ حاصل ہوتے ان کے لیے ان کی برکات سے، کیونکہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہیں، لیکن حدیث پاک تو سرکار کے فرمان ہے، سبحان اللہ جی۔ اجازت المسمع بکسر المیم، یعنی شیخ ان کو، یعنی بچوں کو اجازت خاصہ، یا اس لیے کہ حدیث کی روایت نہیں صحیح بغیر اور نہیں سماع یہاں پر، چونکہ بچے چھوٹے تھے لہذا اجازت ہونی چاہیے۔ وَيَصِحُ تَحَمُّلُ الْكَافِرِ، جیسا کہ قبول کی جاتی ہے شہادت اس کی جی، کہ اس نے شہادت اٹھائی حالت کفر میں، پھر اسلام لے آیا، پھر ضرورت پڑی اس نے کہا جی میں موقع کا گواہ ہوں جی۔ مثال اس کی سنیں، جو حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث ہے متفق علیہ صحتی، وہ یہ ہے کہ جبیر بن مطعم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار پڑھ رہے تھے مغرب میں سورہ، اور تحقیق آئے تھے وہ بدر کے قیدیوں میں، اس وقت وہ کافر، تو یہ سنا تھا۔ پھر کب پہلے سے کہ اسلام لائیں،
اور بخاری کی روایت میں اور یہی اول بات تھی کہ جس نے میرے دل میں ایمان کو داخل کر دیا تھا. تو مسلمان ہونے کے بعد جبیر بن مطعم نے بتایا کہ سرکار نے، میں نے سنا تھا مغرب کی نماز میں کیا پڑھا تھا. اب وہ آج تک موجود ہے، فقہ کتابیں میں پڑھتے ہو جی. سمجھے ہی اے شابہ سے. اور اسی طرح فاسق جو ہے وہ تو باب الاولا سے ہے، اس کو پڑھائیں، جب کہ پڑھائے حدیث اپنی توبہ کے بعد اور اپنی عدالت کے سن تحمل اور سن ادا. اور مہم سے ہے تحمل اور ادا کے سن کی معرفت، اور اصح اعتبار ہے سن تحمل کا تمجیز کے ساتھ. مگی گل یہ سما میں ہے، یعنی سما کے لیے کم از کم اتنا ہو کہ جس نے کہ جو آگے پڑھا سکے، کہ اس کو خود سمجھ ہو کہ میں نے یہ بات کہ جو نا بھی یہ بات میں نے شیخ سے سنی تھی، پھر سنا بڑا ہو کر سنائے. اور تحقیق جاری تھی عادت محدثین کی حاضر کرنا، ان کا حاضر کرنا اپنے بچوں کو حدیث کی مجالس میں، اور لکھتے تھے ان کے لیے کہ وہ حاضر ہوئے ہیں. اور ضروری ہے اس کی مثل میں مسمع سنوانے والا شیخ کی اجازت سے. اور اصح سن طلب میں بے نفس ہی جو آپ پڑھ رہا ہے یہ کہ اہل ہو اس کا، یہ کہ سمجھا سکے. اور صحیح ہے کافر کا تحمل بھی جب کہ ادا کرے اس کو حدیث کو اپنے اسلام لانے کے بعد. اور اسی طرح تحمل فاسق کا من باب الاولا جب کہ ادا کرے اس کو اپنی توبہ کے بعد، اپنی عدالت کے ثبوت کے بعد. تو یار فرما رہے تحمل اور ادا کے سن کی معرفت، اور صح تحمل کے سن کا اعتبار تمیز کے ساتھ ہے. یہ سما میں اور تحقیق جاری تھی محدثین کی عادت اپنے بچوں کو حاضر کرنا حدیث کے مجالس میں، اور لکھتے ان کے لیے یہ کہ وہ حاضر ہوئے ہیں. اور ضروری ہے اس کی مثل میں مسمع کی اجازت. اور صح سن طلب بنفس ہی میں یہ ہے کہ وہ اہل ہو اس کا. اور صحیح ہے کافر کا تحمل بھی جب کہ ادا کرے اس کو اپنے اسلام کے بعد. اور اسی طرح فاسق باب اولا سے جب کہ ادا کرے اس کو اپنی توبہ کے بعد اور اپنے عدالت کے ثبوت کے بعد. فقط تقدم انه لا اختصاص له بزمن معین بل يقید بالاحتیاج والتأهل لذلك وهو مختلف باختلاف الاشخاص. وقال ابن خلاد اذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتوقب بمن حدث قبلها كمالك. اور بہر الادا یہ حدیث آگے پڑھانی. پس تحقیق گزر گیا پہلے کہ نئی اختصاص اس کے لیے زمانہ معین کے ساتھ، بلکہ یہ مقید ہے احتجاج کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ احتجاجی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کی طرف احتیاجی ہو، اور تأہل اس کے لیے، اور کہ اس میں اہلیت ہو تو ٹھیک ہے. علامہ سیوطی کی ایک بات سنیں یار. قال سیوطی فی الاتقان، سننا پہ بے شک وہ بندہ جس کے لیے اہلیت ہو اس کی جی حدیث پڑھانے کی بالاستحقاق کی تام جی وقلت خط ہی فل کہ اس کو پورا سمجھدار ہے وہ حدیث دھیان سے پڑھا سکتا ہے. جائز ہے اس کے لیے ان یتصدا یہ کہ درپے ہو جائے، اگرچہ اس کے لیے اجازت کوئی نہ ہو. اگرچہ اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کو پورے طور پر اس نے علوم پڑھ کے تو حدیث پڑھی ہے، سمجھ آ گئی اس کو، آگے پڑھا سکتا ہے، تو اس کو کیا ہے پڑھانے کی اجازت. اور وہ بندہ کہ جو اہل نہیں حدیث پڑھانے کا تو فلا تفید ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگرچہ 1000 اجازت ہو، 1000 استادوں سے سنیں، 1000 روایتیں کرے، جو اہل نہیں ہے اس کو تو آگے فائدہ کو نہیں. ایک حدیث ہے نہیں پڑھا سکتا. یہ بات کی کہ انہوں نے علامہ کہتے ہیں اصل گل اہلیت کیا ہے کہ وہ سمجھا سکتا ہے کہ نہیں جی، بات یہ ہے جی سنیں ہی. اور یہ مختلف ہے بے اختلاف اشخاص. اور ابن خلاد نے کہا کہ جب پہنچ جائے پھر پڑھائے، اور نہیں انکار کیا گیا 40 کے وقت بھی، لیکن گرفت کی گئی ہے ان کے ساتھ
کہ جنہوں نے حدیث بیان کی اس سے پہلے، جیسا کہ امام مالک ہے، جیسا کہ امام مالک مالک ہے، انہوں نے پہلے حدیث بیان کی، پیچھے آ گئی امام شافعی بھی آئے کہ نہیں پیچھے طرف. اور بہرحال ادا پس تحقیق پہلے گزر گئی یہ بات کہ نئی اختصاص ادا کے لیے زمانہ معین کے ساتھ بلکہ مقید ہے احتجاج کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ احتیاجی کی طرح کے ساتھ ہیں جی، اور اس کی اہلیت کے ساتھ، اور یہ مختلف ہے اشخاص کے مختلف ہونے کے ساتھ. اور فرمایا ابن خلاد نے جب پہنچ جائے 50 کو اور نہیں انکار کیا گیا 40 کے وقت بھی، اور گرفت کی گئی ہے ان کے ساتھ جنہوں نے حدیث بیان کی اس سے پہلے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ. جی اور بہرحال ادا پس تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ نہیں اختصاص اس کے لیے زمانہ معین کے ساتھ بلکہ مقید ہے احتیاج اور تأہل لذالک کے ساتھ، اور یہ مختلف ہوتا ہے اشخاص کے اختلاف کے ساتھ. اور فرمایا ابن خلاد نے جب پہنچ جائے 50 سال کو اور نہیں انکار کیا جاتا 40 کے وقت بھی، اور تعاقب کیا گیا ہے اس کا اس محدث کے ساتھ جنہوں نے حدیث بیان کی 50 سال سے پہلے، امام مالک. جی کتابۃ الحدیث حدیث کا لکھنا کیسے لکھے، اب تو سارا کچھ ہو چکا ہے. جی ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. اور مہم سے ہے کتابت الحدیث کی معرفت. کس کی؟ کتابت الحدیث کی معرفت. اور وہ یہ ہے کہ لکھے حدیث کو مبیناً مفسراً موٹا سونا کر کے، اور شکل بنائے مشکل کی اس سے، کہ جو مشکل لفظ ہے پوری ان کی شکلیں بنا کر لکھے، شکست خط نہ کرے جیے، اور نقطے ڈالے اس پر. اور کوئی لفظ اگر رہ گیا ہے نا تو لکھے ساکت کو دائیں حاشیے میں. کس میں؟ وہ اس وقت طریقے یہ تھے جب تک ہے سطر میں بقیہ کچھ تو پھر دائیں جانب میں، وگرنہ بائیں جانب میں. اب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. کتابت الحدیث اور مہم سے ہے کتابت الحدیث کی صفت کی معرفت. سنیں ہی وہ بھی اتنے وہی لکھا ہے نا جی، بجرت لکھا جنا کہ بھئی وقت اختلفا اصل ایسے ایک بھئی معرفت اختلاف تھا حدیث کے لکھنے میں. فقار خواہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ جب وضع ہو، کیونکہ صحابہ لکھتے تھے کہ، لیکن اب اجماع ہو گیا بھی لکھنے کے بغیر تو کام آگے چل ہی نہیں سکتا جی یہ چلے. اور وہ یہ ہے کہ لکھے حدیث کو مبیناً مفسراً، اور شکل بنائے مشکل کی اس سے، اور نقطے ڈالے اس پر. اب اگر آپ نے کسی کو حدیث لکھ کر دینی تو پوری صاف وضاحت لکھ کر دیں، اور لکھے ساکت کو، یعنی وہ جو لفظ متروک ہو گیا حاشیے دائیں جانب کے حاشیہ یمنہ میں جب تک سطر میں بقیہ ہو، وگرنہ پس یسرا میں او شابہ جڑے. مہم سے ہے معرفت کتابت الحدیث کی صفت کی، اور وہ یہ ہے کہ لکھے حدیث کو مبیناً مفسراً اور شکل بنائے مشکل کی اس سے، اور نقطہ ڈالے اس میں، اور لکھے ساقط کو حاشیہ یمنہ میں جب تک سطر میں بقیہ ہو، وگرنہ پس یسرا میں. جی وصفت عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع او مع ثقة غيره او مع نفسه شيئا فشيئا. اور حدیث کے پیش کرنے کی صفت وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مقابلہ کرنا اپنی حدیث کا شیخ مسمع کے ساتھ. جب حدیث لکھ لی نا تو شیخ نے جو لکھوائی ہے اس کی جو کتاب ہے اس سے مقابلہ کرنا کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، یا اپنے غیر یا شیخ کے غیر سیکا کے ساتھ، جو کلاس میں دوسرا بندہ سیانا تھا اس کے ساتھ کر لے، یا اپنے ساتھ شیئن فشین تھوڑا تھوڑا کر کے دھیان رکھتا رہ جیے. اور صفت حدیث کو پیش کرنے کی، اور وہ مقابلہ حدیث کا شیخ مسمع کے ساتھ یا شیخ مسمع کے یا سیکا کے ساتھ جو اس کا غیر ہے،
یا اپنے ساتھ شیئن فشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا دھیان کرتا رہے جی اور حدیث کی صفت کی معرفت اور وہ مقابلہ کرنا حدیث کا شیخ مسمع کے ساتھ یا سیکا کے ساتھ جو شیخ مسمع کا غیر ہے یا اپنے ساتھ شیئن فشیئن وصفت سماعہ بألا یتشاغل بما یخل به من نسخ او حدیث او نعاس اور حدیث کے سننے کا طریقہ بئی طور کے نہ مشغول ہو موبائل کے ساتھ نہ مشغول ہو اس شے کے ساتھ جو مخل ہے اس کے ساتھ جی میں نسخن کس سے مخل ہے بھی وہ اس نے لکھنا ہے جی یا حدیث سے یا نعاس اونگ سونگ آ رہی ہے جی سنیں جی یہ چیزیں نہ ہوں جی یہ تو تب فائدہ ہوگا اگر یہ ساری چیزیں جو ہم پہ کھا گئی ہیں ہماری بیماری بن گئی ہیں تو ان کی وجہ سے ہم سارے جناب وقت تو گزر گیا تو روڑا بن گیا جی اور طریقہ حدیث کے سماع کا بیں طور کے نہ مشغول ہو اس شے کے ساتھ جو مخل و سماع کے ساتھ یعنی وہ شے نسخ سے یا حدیث سے یا نعاس سے جی اور صفت اس کے یعنی حدیث کا مطلب حدیث نہیں ہے نسخ کا مطلب بھئی جی اچھا یا بھئی باتیں کر رہے ہیں آپس میں یا ان کو اونگ آ رہی ہے جی جی یا سجے کھبے دیکھ رہے ہیں جی اور حدیث کی سماع کی صفت کی معرفت مولوی غلام حسین تیرے گوانڈیاں دی گل ہو رہی ہوں جی طور کے نہ مشغول ہو اس شے کے ساتھ جو مخل و حدیث سننے کے یعنی نسخ یا حدیث باتیں کرنا یا اونگ آنا شاباش صفت اسماعی کذالک اور حدیث سنانے کی صفت بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ حضرت صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھانے یہی طرح نہ ہوئے جی مطلب ہے کہ بھی ذرا جا کے مہربانی شفقت ہوئے جی اور صفت حدیث کے سنانے کی بھی اسی طرح ہے جی اور صفت حدیث کے سنانے کی اسی طرح اور کس طرح وہیں یکون اور یہ کہ ہو یہ سنانا اپنی اس اصل سے کہ سنا ہے اس نے اس میں جو اس نے اپنی اصل کتاب تیار کی تھی اس سے پڑھائے جی او میں یا شیخ پڑھائے فرع سے جس کا اپنی اصل سے مقابلہ کیا گیا جو دوسرا نسخہ پاس رکھا ہوا ہے سنیں فین اگر یہ متعذر ہو تو چاہیے کہ جبر کرے اس کا اجازت کے ساتھ اس کے لیے جو مخالف ہو گیا اگر مخالف ہو جائے تو استادوں کو اصل نسخہ لے کر اس کے ساتھ اس کی کیا کرے تصحیح کرے اس کی تصحیح کرے تو ہن تو چونکہ کتاباں چھپ گئی ہیں تو کتاب تو دیکھ کے تو پھر غلطیاں ٹھیک کرنی ہو سکتا ہے جی مسئلہ جی کتوں اور یہ کہ ہو یہ یعنی حدیث سنانا اپنی اس اصل سے کہ سنا اس نے اس میں یا فرع سے جس کا مقابلہ کیا گیا ہے اس کی اصل پر پس اگر متعذر ہو تو پس چاہیے کہ پورا کرے اس کو اجازت کے ساتھ اس کے لیے جو مخالف ہے اگر مخالف ہو تو یہ ساری باتیں بیٹا وہ تو صرف پڑھنے کی برکت حاصل کر رہے ہیں وگرنہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے جی اور یہ کہ ہو یہ اس کے اصل سے کہ سنا ہے اس نے اس میں یا فرع سے جس کا مقابلہ کیا گیا اس کی اصل پر بس اگر متعذر ہو تو اب ان کی ضرورت ہے کتاب چھاپنے والوں کو کہ جب ان کو مخطوطے ملیں گے تو ان کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو ان کو پڑھنا ان کی کتابت کرانی اس میں ان چیزوں کا دخل ہوگا جی پس چاہیے کہ جبر کرے اس کا اجازت کے ساتھ اس کے لیے جو مخالف ہے اگر مخالف ہو تو الرحلۃ حدیث کے لیے سفر کرنا وصفت الراحلۃ فیہ حیث یبتدئ بحدیث آل بلدہ فیستوعبہ ثم یرحل فیحصل فی الرحلۃ ما لیس عندہ ویکون اعتناؤہ بتکثیر المسموع اولا من اعتنائہ بتکثیر الشیوخ اور صفت سفر کرنے کی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ابتدا کرے اپنے شہر والوں کی حدیث کے ساتھ جو وہاں محدث ہیں ان سے حدیثیں پڑھ لے جی پس وہ پورے طور پر پڑھ لے پھر سفر شروع کر دے پس حاصل کرے سفر کے اندر وہ حدیثیں جو اس کے پاس نہیں ہیں اور ہو اس کی پوری توجہ مسموع کی کثرت کے ساتھ اور اس کا ہونا اس کی توجہ کا مسموع کی کثرت کے ساتھ اولا ہے
اس کی توجہ کرنے سے تکثیر شیوخ ہے. ایک ہی حدیث 50 شیوخ سے پڑھی ہے, جی فائدہ تو نہیں ہوا جی. صرف اتنے ہوا جی جناب اس حدیث میں میرے 50 شیخ ہیں, وہ خدا کے بندے ایک شیخ سے 50 حدیثیں پڑھ لینا یہ بہتر تھا تاکہ دین کا کام زیادہ ہو. کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ گئے ہیں؟ میں نے اتنا آئی اس لیے کہ مقصود اصلی وہ درایت ہے نہ کہ صرف روایت ہے. کما قضا کال اشارے. میرے نزدیک کہ تکثیر شیوخ تھا افضل زمانے قدیم میں تاکہ سیکا بالحدیث حاصل کرنے کے لیے. کیا نہیں دیکھا تو انہیں کہ الا سنی البخاری لاتے ہیں ایک حدیث کو کئی مرتبہ بار بار, ہر حدیث میں ان کا استاد نیا ہے لیکن حدیث وہی ہے جی. بہرحال اس زمانے میں کوئی حاجت نہیں, اگر ایک ہی استاد سے پڑھے سمجھدار ہو تو ٹھیک ہے جی. اور صفت چلو جی الرحلہ للحدیث, اور صفت سفر کرنے کی حدیث پڑھنے میں جب کہ ابتدا کرے اپنے شہر کے اہل کی حدیث کے ساتھ, یعنی استاد جتنے شہر میں محدث ہیں جی, پس استیاب کر لے ان کا, پھر سفر کرے, پس حاصل کرے سفر میں وہ حدیثیں جو نہیں اس کے پاس, اور ہو اس کی توجہ تکثیر مسموع کے ساتھ. یہ کام اولا ہے اس کی توجہ سے تکثیر شیوخ کے ساتھ. او شابہ نے کیا اور اخلاق کی صفت حدیث میں اس حیثیت سے کہ ابتدا کرے اپنے شہر والوں کی حدیث کے ساتھ, پس استیاب کر لے ان کا, پھر سفر کرے, پس حاصل کرے سفر میں وہ جو نہیں ہے اس کے پاس, اور ہونا اس کے اعتناء کا تکثیر مسموع کے ساتھ اولا ہے اس کے اعتناء بے تکثیر شیوخ سے. صفت التصنیف فی الحدیث وصفت تصنیف وذالک اما علی المصادر. صفت التصنیف فی الحدیث. اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے, صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ جب محدثین کتاب لکھتے ہیں تو کس طرح لکھیں جی. جی وصفت تصنیف وذالک اما علی المصانید بان یجمع مسند کل صحابی علی حدۃ فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. اور حدیث کی تصنیف کی صفت, اور وہ یا لکھے مسانید کے طریقے پر. پھر مسانید دو ہے, بائیں طور کے جمع کرے ہر صحابی کے مسند کو علیحدہ. ایک صحابی سے جتنی روایتیں ہیں وہ ساری ایک طرف لکھ دے, وہ ساری ایک طرف لکھ دے, اور دراں لیکن منفردہ, بغیر اس کے کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, مناسب ہے باب کے یا فصل کی, اس کے ایک صحابی کی ساری اکٹھی سنیں. اب یہ تو ہو گیا. اور اگر چاہے تو مرتب کرے مسند کو ان کے سوابق پر, ان کے اور جو پہلے صحابی ان کی پہلے حدیثیں اس طرح ترتیب سے لکھے. اور اگر چاہے تو مسند کے 3 طریقے ہیں اور سارے یہ مسند موجود ہیں ان طریقوں سے, کیونکہ جو موجود تھے حافظ صاحب انہیں کو بیان کر رہے ہیں. اور اگر چاہے تو مرتب کرے مسند کو حروف جو جس صحابی کا نام الف سے ہے پہلے وہ حدیثیں, جس کا نام با سے ہے پھر اس کی تا سا یا تک چلا جائے. اور یہ اصل حاضر ہوئے یعنی حدیثیں تلاش کرنے میں یہ آسان ہے جی. اب تو خیر جو کتابیں تھیں مسند ان کو بھی بعد والوں نے فقہی ترتیب بنا دی ہے. مسند امام احمد بن حنبل کو فقہی ترتیب میں وہ الفت الربانی اتنی بڑی کتاب آ گئی, اور ساری کتابوں کی کوشش کر دی ہے. یہ مجمع الزوائد کے اندر 10 مسانید انہوں نے جمع کر دی ہیں جی, باپ باندھ دی ہیں سارے جی, کمال کر دی انہوں نے. اب تو صرف جو ہے روٹی پکی ہے, منہ دے چھالے ٹھیک ہو جائیں کھا لے. او بسم اللہ الرحمن الرحیم, سمجھے ہی؟ اچھا او ویکھو نا دونوں بارے کو لگ دو. سوابق یعنی وہ جو سابق ہیں کس میں, صحابہ پاک میں سے, لہذا ابتدا کرے اولاً ثم رضی اللہ عنہما اور جناب رضی اللہ عنہ. سنیں, یا اگر یوں نہ ہو تو پھر فضیلت کے اعتبار سے پہلے کن صحابہ کی حدیثیں لکھے, پھر ان کے ساتھ جو پھر اختتام کرے جیسے ابو طفیل صاحب بن یزید, پھر نساء میں امہات المومنین سے ابتدا کرے اور ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پہلے حدیثیں رکھے جیے.
آگے سمجھے اے شابہ سے حروف موجم اگر ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا ابی بن کعب کی حدیثیں، انس کی، پھر برا بن عازب کی، اور جناب بلال کے اس طرح با تا سے جو نام چلیں گے جی شاباش من کر من کر لے ہی اگے أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. یا تصنیف کرنا حدیث کا ابواب فقہیہ پر یا اس کے غیر پر، بائیں طور کے جمع کرے ہر باب میں وہ حدیثیں کہ وارد ہوئی ہیں اس باب میں ان حدیثوں سے جو دلالت کرتی ہیں اس باب کے حکم پر اثباتاً یا نفیاً، وہ ساری جمع کر دی. اب یہ جو صحاب وغیرہ ہے نا یہ ساری اسی طریقے پر ہیں جی، ان میں فقہی ابواب ہیں جی. سننا یا تصنیف کرنے حدیث کی ابواب فقہیہ پر یا اس کے غیر پر بائیں طور کہ جمع کرے ہر باب میں وہ حدیث جو وارد ہے اس باب میں ان حدیثوں سے جو دلالت کرتی ہے اس باب کے حکم پر اثباتاً یا نفشہ بجی. یا تصنیف کرنا حدیث کا ابواب فقہیہ پر یا اس کے غیر پر بہین طور کے جمع کرے ہر باب میں وہ جو وارد ہیں اس میں ان حدیثوں سے جو دلالت کرتی ہیں اس کے حکم پر اثباتاً یا نفیاً. والاولا یقتصر علی ما صح او حسن فان جمع الجمیع فلیبین علت الضعف. اولا یہ ہے کہ اختصار کرے ان حدیثوں پر جو صحیح ہوں یا حسن ہوں. اگر جمع کرے جمیع کو تو پھر جو حدیث ضعیف ہے نا اس کی علت بیان کر دے کہ اس کے ضعیف کیوں ہے جی. اولا یہ ہے اختصار کرے ان حدیثوں پر اور سنیں کہ جو صحیح ہے یا حسن ہے، پس اگر جمع کرے جمیع کو تو پس چاہیے کہ بیان کرے ضعیف کی علت کو جی. اور اولا یہ ہے کہ اختصار کرے ان حدیثوں پر جو صحیح ہیں یا حسن ہیں، پس اگر جمع کرے جمیع کو تو چاہیے کہ بیان کرے ضعیف کی علت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. او تصنیفه علی العلل فیذکر المتن وطرقه وبیان اختلاف نقلته والاحسن ان یرتبها علی الابواب لیسهل تناول. یا تصنیف کرنی حدیث کی علل پر کہ جو حدیثوں میں علتیں ہیں وہ بیان کرنی ہے تو پس ذکر کرے متن اور اس کی سندیں اور بیان کرے ان کے ناقلین کا اختلاف. یہ طریقہ ہے جی. سنیں اور اس حیثیت سے کہ واضح ہو جائے ارسال المتصل اور مرفوع کا موقوف ہونا الی غیر ذالک. احسن یہ ہے کہ مرتب کرے ان کو بھی ابواب پر تاکہ ان کا حاصل کرنا سمجھنا آسان ہو جائے. اور سمجھے ہی اگر علل پر تصنیف تو کتابیں ماشاءاللہ اب یہ علیحدہ باب ہے کہ یہ جو حدیث کی کتابیں بن چکی ہیں یہ کتاب کس انداز میں ہے، یہ کتاب کس انداز میں تک اس میں سے وہ بات دیکھی جائے جی. یا تصنیف حدیث کی علل پر پس ذکر کرے متن اور اس کی ساری سندیں اور ان کے ناقلین کے اختلاف کا بیان. اور احسن یہ ہے کہ مرتب کرے ان کو ابواب پر تاکہ حاصل ہو جائے تناول ان کا بھی ان کو لینا سمجھنا جی. یا تصنیف اس کی علل پر پس ذکر کریں متن کو اور اس کی سندوں کو اور اس کے ناقلین کے اختلاف کے بیان کو. اور احسن یہ ہے کہ مرتب کرے ان کو ابواب پر تاکہ آسان ہو جائے ان کا تناول. یجمعه على الاطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع اسانيده اما مستوعبا واما متقيدا بقطب مخصوص. یا جمع کرے حدیث کو اطراف پر ان کا ایک جملہ لکھ دے پس ذکر کرے حدیث کی طرف کو جو دلالت کرے اس کے بقیہ پر اور جمع کرے پھر ان کی اسانید کو یا پوری سندیں یا متقید بکتب مخصوصہ ان کی سندیں ذکر کر دے جی. صرف کتب مخصوصہ کی سندیں ذکر کر دے، ساری کتابوں کی نہ کرے. مثلا حدیث 10 کتابوں میں ہے تو 10 کی سندیں لکھے گا تو لمبی ہو جائے گی. جس طرح مسند میں روزانہ پڑھتے ہو کہ فلاں میں فلاں میں فلاں میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی. یا جمع کرے حدیث کو اطراف پر پس ذکر کرے حدیث کی طرف کو جو دلالت کرے بقیہ حدیث پر اور جمع کرے ان کے اسانید کو یا پورے طور پر یا متقید مخصوص کتب کے ساتھ ان کی سندیں ذکر کر دے. شابہ جی. یا جمع کرے ان کو
کو اطراف پر ذکر کرے حدیث کی طرف کو ایسی طرف جو دلالت کرے حدیث کے بقیہ پر، اور جمع کرے اس کے اسانید کو یا مستوعباً یا متقیداً کتب مخصوصہ کے ساتھ۔ اسباب الحدیث ومن المہم معرفت سبب الحدیث، مہم سے ہے حدیث کے سبب کی معرفت۔ کیا کہ جی آخنا اور مہم سے ہے حدیث کے سبب کی معرفت، منع کرنا، اور مہم سے ہے حدیث کے سبب کی اے باعث ورود ہی قال تلمیذ علامہ قطلبگا، یعنی سبب وہ سبب کے جس کی وجہ سے حدث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذالک الحدیث، جیسا کہ قرآن مجید میں سبب نزول ہوتا ہے، آگے سمجھ، اس میں فوائد کثیرہ ہے، اگرچہ اعتبار نام اے شابہ سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ بات کیوں ہوئی تھی، یہ تو اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس جیسے جتنے واقعات ہیں حدیث پر اس پر منطبق ہو جاتی ہے جی۔ اے شابہ سے وقد صنف فی بعض شیوخ القاضی ابی یعلی بن الفراء الحنبلی ابو حفص الاکبری، اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں بعض کس نے، بعض شیوخ القاضی جی ٹھیک ہے، اور تحقیق تصنیف کی اس میں قاضی ابو یعلا بن فرا حملی کے بعض شیوخ نے، اور وہ ابو حفص اکبری ہے، اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، کوئی عمر کا فرق لگ رہا ہے تو وہ مسئلہ کر رہے ہیں جی۔ اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں قاضی ابو یعلا بن فرا حنبلی کے بعض شیوخ نے، اور وہ ابو حفص اکبری ہے۔ سنیں او حنبلی او ابو یعلا، یہ کون ہے؟ محمد بن حسین بن محمد بن خلف ابو یعلا المعروف ابن الفرا، 380 میں پیدا ہوئے ہیں، تو فقہ عملی میں، اور ان پر اللہ اکبر فوت ہوئے 458 میں، ان کی کتاب ہے الحکام السلطانیہ حکام القرآن جی اگے جی۔ ذکر الشیخ تقی الدین ابن دقیق العید ان بعد اہل عصره شرع فی جمع ذلك وکأنه ما رأى تصنیف الاکبری المذکور، اور تحقیق ذکر کیا شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے کہ ان کے بعض اہل عصر شروع ہوئے تھے اس کے جمع کرنے میں، کہ اسباب، تو کہتے گویا کہ نہیں دیکھی تھی انہوں نے تصنیف اکبری المذکور، وگرنہ وہ جمع نہ کرتے تھے، تو اور تحقیق ذکر کیا ہے شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے یہ کہ ان کے بعض ان کے ہم عصر بعض یا بعض ہم عصر شروع ہوئے تھے اس کے جمع میں، گویا کہ نہیں دیکھی اس نے اکبری مذکور کی تصنیف۔ تحقیق ذکر کی شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے یہ بات کہ ان کے بعض اہل عصر شروع ہوئے اس کے جمع میں، گویا کہ ان بعض نے نہیں دیکھی اکبری مذکور کی تصنیف۔ جی۔ وصنفوا فی غالب هذه الانواع علی ما اشرنا الیہ غالبا، اور تصنیف کی ہے علماء نے ان انواع کے غالب میں جیسا کہ میں نے اشارہ کر دی ہے، یہ جتنے علوم حدیث ہیں ان میں مصنفین نے کتابیں وَهِيَ زائد الثمانین بل علی المئہ کما ذکر السخاوی، اور اس تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھی ہر فن پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو یہ کتابیں 100 سے بھی زیادہ ہیں جی، سمجھیا ان مسائل پر، اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی ان حدیثوں پر بھی، اور تصنیف کی ہیں ان انواع کے غالب میں جیسا کہ اشارہ کیا ہم نے اس کی طرف، تو غالباً جی، اور تصنیف کی ہیں علماء نے ان انواع کے غالب میں جیسا کہ اشارہ کیا ہم نے اس کی طرف غالباً، وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْخَاتِمَةِ نَقْلٌ مَهْضٌ ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ فَلْتُرَاجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا لِيَحْصُلَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا۔ صبر، اور یہ یعنی یہ انواع جو ذکر کیے گئے نا اس خاتمے میں مختلف قسمیں ہیں، تو فلاں نے کتاب لکھی، فلاں نے جی، یہ نقل محض ہے
ظاہرۃ التعریف ہے، مستغنی ہے مثالوں سے بھی، ان کی میں مثالیں دیتا جی فلاں حدیث فلاں حدیث، اور حصر کرنا ان کا متاثر ہے۔ یہ ابھی جو آیا نہیں ہے مختلف چیزیں کہ حدیث لکھنے کا، کتابت الحدیث، جتنی یہ قسمیں آئی ہیں، کہتے ہیں اگر میں ان کی ایک ایک مثالیں پیش کرتا نا تو پھر اتنی بڑی کتاب اور بننی تھی، اور حصر ان کا کیا ہے، مشکل ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ رجوع کیا جائے ان کے لیے ان کے مبسوطات کی طرف، تاکہ حاصل ہو جائے وقوف ان کے، اور وہ یعنی یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، یعنی یہ انواع مذکورہ اس خاتمہ میں یہ نقل محض ہے، ظاہر تعریف ہے، مستغنی یعنی تمثیل ہے، ان کی ساری باتیں واضح ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں، اور حصر ان کا مشکل ہے، بس چاہیے کہ مراجعت کی جائے ان کے لیے ان کے مبسوطات کی طرف، تاکہ حاصل ہو جائے واقفیت ان کے حقائق پر، اور معنی کر وہ اور یہ یعنی یہ انواع مذکورہ اس خاتمہ میں نقل محض، ظاہرۃ تعریف ہے، مستغنیہ ہے تمثیل سے، اور حصر ان کا مشکل ہے، بس چاہیے کہ رجوع کیا جائے ان کے لیے ان کے مبسوطات کی طرف، تاکہ حاصل ہو جائے واقفیت ان کے حقائق پر۔ واللہ الموفق، والہادی، لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جی کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے، آخر میں درود شریف کوئی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کتاب آج کی کسی بندے کی ہوتی تو ہم نے فتویٰ لگا دینا تھا۔ جی دیکھا ہے نا، درود کون سے لکھیا سمجھے پہ کوکو، یہ کون نہیں سمجھ آ رہی، او فرقی تعصب کی فرقی تعصب۔ جی اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع۔ او ویکھی واللہ الموفق للاصابات فی البدایات والہادی للحق فی الدرایات، لا الہ الا ہو وان محمدا عبدہ ورسولہ علیہ توکلت و الیہ، اور وہی مجیب لدعائے عبدہ الکئیب، وحسبنا اللہ ونعم ما احسن المولا وحبذ الوکیل، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا کفیل ہے۔ جی